بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ رعد کا آخری رکوع، سورہ رعد کی آیت نمبر 38 سے لے کر 43 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور الحمدللہ آج اس صورت کا یہ اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گی۔ آئیے چلتے ہیں کہ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں آخری رکوع کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجے، رسولاً رسول، رسولاً رسول کی جمع، ہم نے کئی رسول بھیجے، من قبلی کا آپ سے پہلے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے بھی، یعنی آپ سے پہلے بھی کئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول مبعوث ہوئے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا، لہم ان کے لیے، ازواجن بیویاں، وذریہ اور اولادیں، اور ہم نے بنائی ان کے لیے بیویاں بھی اور اولادیں بھی، یعنی آپ سے پہلے بھی جو نبی آئے، جو رسول آئے، ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کی اولادیں بھی تھیں۔ تو آپ کی بیویاں اور اولادیں ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے پیغمبروں کی بھی بیویاں اور اولادیں تھیں۔ یہ دراصل یہودیوں کے اور مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب ہے، اور آج کے دور میں مستشرقین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری شادیاں کی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادیاں نہیں کی، آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے انہوں نے بھی شادیاں کی، ان کی بھی اولاد تھی۔ اور دوسرا، مکہ والے یہ خیال کرتے تھے کہ آپ کا کام تو دعوت و تبلیغ ہے، یا یہود یہ خیال کرتے تھے کہ آپ کا کام تو دعوت و تبلیغ ہونا چاہیے، اور آپ نے اتنی ساری شادیاں کر لی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منکوحہ بیویاں تھیں وہ 11 تھیں اور 2 لونڈیاں تھیں۔ ان 11 بیویوں میں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو پہلی زوجہ محترمہ ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ہوتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی سے شادی نہیں فرمائی، اور مکہ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا اور جنت المعلیٰ میں مدفون ہے۔ اور ایک زوجہ محترمہ ام المساکین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے عقب میں چند ماہ رہنے کے بعد وفات پا گئی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ جو باقی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 9 بیویاں ہیں، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد، اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، اور 2 لونڈیاں وہ حیات رہیں، اور یہ سب آپ کی یعنی زندگی میں حیات رہیں، اور ان کا انتقال بعد میں ہوا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 یہ زیادہ شادیاں کیوں کی، اس کی کیا وجوہات تھی؟
ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ عورتوں میں تبلیغ کی غرض سے کہ بہت سارے معاملات جو ہے وہ مرد نہیں پہنچا سکتا جتنا عورت ان کی تبلیغ کر سکتی ہے، تو اس لیے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ایک عورت سے ڈیل کرتی ہے، تو ازواج مطہرات نے دین کی تبلیغ میں اور خواتین تک دین پہنچانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور اس کردار کی وجہ سے جو ضرورت تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد شادیاں کی۔ اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ مختلف قبائل کی جو اسلام کے ساتھ دشمنی تھی، اور ان قبائل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ ہو جانا، تو اس سے اس دشمنی کو ختم کیا گیا، وہ ماند پڑ گئی جو اسلام کے خلاف تھی۔ تو اور بھی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی کماری عورت سے شادی نہیں کی، صرف یہی ایک واحد کماری تھی، تو آپ نے تو مطلقہ عورتوں اور بیوہ عورتوں کا سہارا بنے۔ اور یہ صرف آپ کی سنت نہیں ہے، آپ سے پہلے جو نبی آئے، اللہ فرما رہے ہیں ان کی بھی بیوی بچے ہوتے تھے، ان کی بھی شادیاں ہوتی تھی، ان کی بھی اولادیں ہوتی تھیں۔ تورات کی روایت کے مطابق، اب یہ صحیح یا درست، حضرت داؤد کی بیویوں کی تعداد 300 اور لونڈیوں کی تعداد 700 تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویوں کا ذکر ملتا ہے۔ اور آپ پیچھے یعقوب علیہ السلام کے قصے میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ 10 وہ بھائی تھے، 2 بھائی یوسف اور بنیامین۔ تو الغرض ہر نبی کی بیوی بھی تھی اور اولاد بھی تھی، بیویاں بھی تھیں اور اولادیں بھی تھیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ اعتراض کرنا کہ آپ کا کام تو دعوت و تبلیغ ہونا چاہیے، آپ کو تو ہر وقت اللہ اللہ کرنا چاہیے، آپ کی یہ بیویاں کیوں ہیں، آپ کے بچے کیوں ہیں، آپ کی اولاد کیوں ہے، تو یہ اعتراض بالکل فضول قسم کا ہے۔ اس سے پہلے بھی نبیوں کی تھی اور آپ کی بھی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے بھی، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے بنائی ان کے لیے بیویاں بھی اور اولادیں بھی۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَمَا كَانَ، اور نہیں ہے، لِرَسُولٍ کسی رسول کے لیے، کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، کسی رسول کے لیے کے اختیار میں نہیں ہے، ان یأتی بآیۃ، کہ کوئی نشانی لے کر آئے، کوئی معجزہ لے کر آئے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے۔ کوئی معجزہ آئے گا تو وہ اللہ کی اذن سے ہوگا، اللہ کی اجازت سے ہوگا۔ لکل اجل کتاب، ہر شے کے لیے ایک مقرر وقت کتاب لکھا ہوا ہے۔ تو کسی نبی کے لیے ممکن نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ خود سے کسی معجزے کا وجود میں لائے اور ایک معجزہ کر کے دکھائے۔ معجزہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ بھی دراصل کفار مکہ اور دیگر لوگوں کے اعتراض کا جواب ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ فلاں معجزہ دکھائیں، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ کبھی کہتے ہیں کہ آپ صفا اور مروہ کے پہاڑوں کو، یہ صفا اور مروہ کے پہاڑ ہیں، انہیں آپ سونے کا بنا دیں، پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ کبھی کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں انہیں ہٹا کر یہاں سے نہریں چلا دی جائیں، یہاں باغات بنا دیے جائیں، پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ کسی معجزے کو وجود میں لانا یہ کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہے۔ جب وہ وقت ہوگا تب وہ وجود پذیر ہوگی، اس سے پہلے وہ وجود پذیر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بھی دراصل ان کے معجزات اور نشانیاں کیا ہے؟ اللہ کا فعل ہے۔ یہ کسی نبی کے ہاتھ پر اللہ کا یہ فعل صادر ہوتا ہے، یہ نبی کا ذاتی طور پر اس میں کوئی دخل اور اختیار نہیں ہوتا۔ اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے۔
کہ جو آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو یہ معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ معجزات تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے اذن سے کوئی کسی رسول پر معجزہ اس کا ظہور اور اس کا وجود پاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی رسول اپنی مرضی سے کوئی معجزہ لے کر آئے۔ لکل اجل کتاب، کہ ہر شے کے لیے ایک مقرر وقت جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اب پھر سن لیجئے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے بھیجے رسول من قبلک آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے بنائی ان کے لیے بیویاں بھی اور اولاد بھی۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی یعنی معجزہ لے آتا مگر اللہ کے اذن سے۔ یہاں آیت سے اگر نشانی کی بجائے قرآن کی آیت بھی مراد لیں تب بھی یہ مفہوم درست یعنی اس طرح ہو سکتا ہے کہ کفار کا یہ مطالبہ ہوتا تھا کہ آپ اس جیسا کوئی اور قرآن لائیں، ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ اس موجودہ قرآن کی بجائے کوئی دوسرا قرآن لائیے جس میں ہماری بتوں کی عبادت سے روکا نہ گیا ہو، یا آپ خود ہی اس کے احکامات بدل دیجئے، عذاب کی جگہ رحمت کر دیجئے، حرام کی جگہ حلال کر دیجئے، تو پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ تو اگر آیت کو قرآن کی آیت مراد لیں تب بھی پھر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ جو آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کوئی آیت کو آپ سے جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس جیسا کوئی اور قرآن لے کے آئیں یا اس کو تبدیل کر دیں، اس کے احکامات کو بدل دیں، تو آپ ان کو جواب دے دیجئے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، کہ کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ آیت لے کے آئے، مگر وہ جو لے کے آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو آیت سے قرآن کی آیت بھی اس جزو آیت سے مراد ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد معجزہ بھی، حصی معجزہ بھی ہو سکتا ہے، جس طرح وہ یہ مطالبہ کیا کرتے تھے، جس کی میں نے 2-3 مثالیں دی کہ صفا اور مروہ کو سونے کے پہاڑ بنا دیے جائیں اور یہاں نہریں بہہ پڑیں، تو اس طرح کا معجزہ بھی ہو سکتا ہے۔ لکل اجل کتاب، یہ اجل کے معنی ہوتے ہیں مدت معینہ، میعاد، اور کتاب اس جگہ مصدر کے معنی میں یعنی تحریر، مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی میعاد اور مقدار اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کب کس معجزے کا ظہور ہوگا، کب کوئی آدمی پیدا ہوگا، کس وقت پیدا ہوگا، کتنے دن رہے گا، کہاں کہاں جائے گا، کیا کیا کام کرے گا، کس وقت اور کہاں مرے گا، یہ سب کچھ اس کے پاس لکھا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے بھی، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے بنائی ان کے لیے بیویاں بھی اور اولاد بھی۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی یا معجزہ لے آتا مگر اللہ کے اذن سے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر شے کے لیے ایک مقرر وقت لکھا ہوا۔ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، يَمْحُ اللَّهُ، اللہ مٹاتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، وَيُثْبِتُ، اور ثابت بھی رکھتا ہے، یعنی جو چاہتا ہے، یعنی اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھ دیتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اصل کتاب اس کے پاس ہے۔ اصل کتاب سے مراد لوح محفوظ۔ اس آیت کے بھی 2 مفہوم ہو سکتے ہیں۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں اور پھر ان احکامات میں بعض اوقات تبدیلیاں بھی فرمائی ہیں، کہ کسی نبی کی شریعت میں کوئی اور حکم تھا اور بعد والی شریعت میں کوئی حکم تبدیل کر دیا گیا۔ دین کی بنیادی جو اصول تھے
وہ تو سب نبیوں کے سب رسولوں کے ایک تھے. توحید، رسالت اور فرشتوں پر ایمان، آخرت، یہ وہ مضامین ہیں، ان کے اندر تو کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں، سب کی یہی تعلیمات تھیں. لیکن جو جزوی یا فروعی چیزیں تھیں وہ حالات اور وقت کے ساتھ بدلتی رہیں. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قتل کی سزا صرف قصاص تھی، یہ قصاص لیا جائے گا. اور بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں عفو و درگزر پر زور دیا گیا، اور شریعت محمدی میں قصاص اور عفو و درگزر دونوں کا اختیار دے دیا گیا، اور فضیلت بہرحال عفو و درگزر کو دی گئی. تو اس قسم کے جو تبدیلیاں ہیں احکامات کے اندر، تو یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ کسی حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ اور لے آتے ہیں، اور کسی حکم کو وہ برقرار رکھتے ہیں. تو یہ اللہ کی مشیت میں ہے کہ کس حکم نے کس وقت تک کے لیے ہونا ہے، اور ہر چیز اس کے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. ہر حکم کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ حکم جو ہے وہ اس وقت تک کے لیے ہوگا، اور اس کی جگہ پھر ایک اور حکم لے لے گا، اور پھر اس حکم کی جگہ پھر ایک اور حکم لے لے گا. تو اللہ اپنی مرضی اور مشیت کے ساتھ احکامات کو تبدیل فرماتا رہتا ہے. تو یمحو اللہ، مٹاتا ہے اللہ ما یشاء، جو چاہتا ہے یعنی ختم کر دیتا ہے، اس کی جگہ کوئی اور حکم لے آتا ہے. ویثبت، اور ثابت بھی رکھتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، جس حکم کو وہ چاہتا ہے. وعندہ ام الکتاب، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب یعنی لوح محفوظ. اس کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی لیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے مراد تقدیر ہے، کہ تقدیر جو لکھی ہوئی ہے اللہ اس میں سے کسی چیز کو مٹا دیتا ہے یا کسی کو ثابت کرتا ہے. اور ام الکتاب تو اس کے پاس ہے کہ کسی مخلوق کی جو عمر ہے، رزق ہے، اس کے حرکات و سکنات سب متعین اور لکھے ہوئے. ہاں اللہ اپنی اس نوشتہ تقدیر میں جس کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں. وعندہ ام الکتاب، کہ اصل کتاب جس کے مطابق محو اس بات کے بعد انجام کار عمل ہونا ہے، وہ اللہ کے پاس، اس میں کوئی تغیر و تبدل. اس کی تشریح کچھ اس طرح ہو سکتی ہے کہ بہت ساری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اعمال سے انسان کی عمر اور رزق بڑھ جاتے ہیں اور بعض سے گھٹ جاتے ہیں. صحیح بخاری میں ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے. صلہ رحمی عمر بڑھنے کا سبب بنتی ہے. اور بعض حدیث میں ہے کہ انسان کے گناہ جو ہے ایسے ہوتے ہیں بعض کہ اس سے انسان رزق سے محروم ہوتا ہے. ماں باپ کی خدمت و اطاعت سے عمر بڑھتی ہے. اور یہ بھی حدیث ہے کہ تقدیر الہی کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی سوائے دعا کے. تو اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تقدیر میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ اس میں سے جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. تو یہ جو روایات میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ عمر کا زیادہ ہونا یا رزق کا بڑھنا یا کم ہونا کسی اعمال کی وجہ سے، تو یہ مراد ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، کہ اللہ جس چیز کو چاہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہے ثابت رکھتا ہے. وعندہ ام الکتاب، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. وَإِنْمَا، اور اگر، ما جو نُرِيَنَّا ہم دکھا دیں، کا آپ کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو دکھا دیں، وہ بعض الذی نعدہم، اس میں سے بعض کا جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یا
چیز کی ہم نے کفار کو دھمکی دے رکھی ہے اس میں سے کچھ ہم آپ کو دکھا دیں، یعنی آپ کی حیات میں، آپ کی زندگی میں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، یعنی آپ کی وفات کے بعد جو ہے وہ ان کو دکھائیں. فإنما علیک البلاغ، بس بے شک آپ کے ذمے البلاغ، پہنچانا ہی ہے، وعلینا الحساب، اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے. یعنی اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے کفر کے سبب جو اللہ کے عذاب کا وعدہ ہے اس عذاب کا کچھ حصہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کی زندگی میں ہی دکھا دیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں اور اس کے بعد ان پر وہ عذاب آئے. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اے نبی اکرم فإنما علیک البلاغ، آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہے، آپ کے ذمے اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا ہے، وعلینا الحساب، اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، وَإِمَّا، اور اگر خواہ ہم دکھا دیں آپ کو بعض الذی نعیدہم، اس کا کچھ حصہ جس کی ہم نے ان کو دھمکی دے رہے ہیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فإنما علیک البلاغ، بس آپ کے ذمے تو پہنچانا ہی ہے، وعلینا الحساب، اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے. یعنی اس آپ کی رسالت کا انکار اور کفر کی بدولت جو ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں کہ ہماری پکڑ آنی ہے، اس کا کچھ حصہ ہم چاہے آپ کو آپ کی زندگی میں دکھا دیں یا بعد میں ہو، لیکن آپ کے ذمے کیا ہے؟ آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، ہمارے ذمے ہے ان کا حساب لینا، ان کا دار و گیر کرنا، ان کو پکڑنا، وہ ہماری ذمہ داری ہے. اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، اولم یروا، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے، انا نأتی الارض، کہ ہم آ رہے ہیں زمین میں، ننقصها، کہ اس کو گھٹاتے ہوئے، من اطرافها، اس کے اطراف سے، اس کے کناروں سے. کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں؟ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو زمین کفار کے قبضہ میں ہے وہ دن بدن سکڑتی جا رہی ہے، اسلام کو فتح سے ہمکنار کیا جا رہا ہے اور اسلام پھیل رہا ہے، اور کفر کے مقبوضہ زمین دن بدن سکڑ رہی ہے. تو کیا مخالفین اسلام اس بات کا مشاہدہ نہیں کر رہے کہ ہم ان کے اطراف سے، ان کے چاروں طرف سے ہم ان کی زمین کو سکیڑ رہے ہیں، اسلام کو فتح دے رہے ہیں، اور ان کی زمین دن بدن سکڑتی جا رہی ہے؟ کیا وہ اس بات کو نہیں دیکھتے؟ اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے یا کیا وہ نہیں دیکھ رہے، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں، اس کے کناروں سے سکیڑتے چلے آتے ہیں. واللہ یحکم، اور اللہ حکم کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے، لا معقب لحکمہ، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا. وہو سریع الحساب، اور وہ جلدی حساب لینے والا ہے. اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی اس کے حکم کو رد نہیں کر سکتا. وہو سریع الحساب، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. وقد مکر الذین من قبلہم، وقد مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا. وقد مکر الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی مکر کیا، وہ بھی تدبیریں کر چکے ہیں. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے پہلے جو پہلے رسولوں کی امتیں تھیں وہ بھی کافی تدبیریں کر چکی. پہلے لوگ جو کافر تھے وہ بھی تدبیریں کر چکے. فللہ المکر جمیعا، انجام کار کیا ہے؟ سب تدبیریں اللہ کے ہاتھ میں. فللہ، اللہ کے لیے ہیں، المکر، تمام تدبیریں، جمیعا، تمام کی تمام. تو تمام تدبیریں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو پہلے کافروں کا کیا انجام ہوا؟ انہیں بھی عبرت پکڑنی چاہیے
کہ ان کا بھی وہی انجام ہوگا اگر انہوں نے ان کی سرشت کو اپنایا، ان کی پیروی کی۔ تو اللہ فرما رہے کہ یہ جو تدبیریں کر رہے ہیں ان سے پہلے بھی کر چکے ہیں، اور آخر کار کس کی تدبیر چلتی ہے؟ اللہ کی تدبیر چلتی ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ وقت مکر الذین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی بھی دے رہے ہیں کہ آپ ان سے پریشان نہ ہوں، ان سے پہلے نے بھی یہی کیا تھا جو یہ کر رہے ہیں۔ وقت مکر الذین من قبلہم، اور ان سے پہلے لوگ بھی تدبیریں کر چکے ہیں۔ فللہ المکر جمیعا، سو تمام تدبیریں اللہ کے ہاتھ میں۔ یعلم ما تکسب کل نفس، یعلم وہ جانتا ہے، ما تکسب جو کماتا ہے، کل نفس ہر نفس، ہر شخص جو عمل کرتا ہے، یہاں کمانے سے مراد عمل کرنا، وہ ان کو جانتا ہے۔ اللہ کو ہر شخص کے عمل کی خبر ہے، کون کیا کر رہا ہے، کوئی دن میں کیا کر رہا ہے، رات میں کیا کر رہا ہے، اعلانیہ کیا کر رہا ہے، چھپ کر کیا کر رہا ہے، ہر عمل کی اللہ کو خبر ہے۔ یعلم جانتا ہے، ما تکسب جو وہ عمل کرتا ہے، کل نفس ہر شخص جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کو سب خبر رہتی ہے۔ وسیعلم الکفار، اور ان قریب جان لیں گے کافر، لمن عقبی الدار، آخرت کا گھر کس کے لیے ہے، عقبی الدار آخرت کا گھر کس کے لیے ہے، کس کو ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا، اور ان سے پہلے لوگ بھی تدبیریں کر چکے۔ فللہ المکر جمیعا، سو سب تدبیریں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یعلم ما تکسب کل نفس، جو شخص جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کو سب خبر رہتی ہے۔ وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار، کافروں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافر کیا کہتے ہیں؟ لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، آپ اللہ کے فرستادہ نہیں ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں۔ کل آپ فرما دیجئے انہیں کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کفا کافی ہے، باللہ اللہ، شہیدن گواہ، بینی میرے درمیان، و بینکم تمہارے درمیان، ہمارے اور تمہارے درمیان میری نبوت پر اللہ گواہ کافی ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ من جس کے عندہ اس کے پاس علم الکتاب، کتاب کا علم ہے، جس کے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہے، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے۔ اللہ اور وہ جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ کتاب کا علم سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ جن کے پاس پرانی آسمانی، پہلی آسمانی کتابوں کا علم ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، انہیں پتہ ہے، اس لیے تو وہ اسلام لے آئے۔ جن کے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جس کے پاس تورات کا علم ہے، جس کے پاس انجیل کا علم ہے، تو جو منصف مزاج اہل کتاب ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت سلمان فارسی، تمیم داری، یہ سارے اہل کتاب تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو اللہ کیا حکم دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان سے کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کہ اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اس شخص کی گواہی کافی ہے۔ پھر دیکھیے اس آیت کا ترجمہ، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، آپ ان سے
ان کو جواب دیجئے اس بات کا کیا کہ اللہ میرے اور آپ کے درمیان اس نبوت کے معاملے پر گواہ کافی ہے. ومن عنده علم الکتاب، اور اس شخص کی گواہی کافی ہے جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.